अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ कि सीनियर जर्नलिस्ट अबसार आलम साहब को गोली मारी गई, उनके ऊपर गोली बरसाई गई और जो सीधे हाथ वाली पसली है उस साइड पर उनको गोली लगी। उनके बारे में ये इतलात दी जा रही हैं कि उनकी जो जान है वो अब ख़तरे से बाहर है, वो आईसीयू में भी हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। क्योंकि अफसार आलम साहब जो हैं वो पाकिस्तान में एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो मुत्तहिद अखबारों के अंदर भी काम करते रहे, मुत्तहिद जो है वो टीवी चैनल्स के अंदर भी काम करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी सहाफ़त है उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और वो कुर्बानियाँ हम जो है वो अब हर बंदे के सामने, ये नहीं कि अब हम किसी के सामने गिनवाना शुरू कर दें कि वो क्या करते रहे, मगर अबसार आलम साहब जो हैं उनका शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो ब्रेक की, जिन्होंने बड़े बड़े जो है वो एक्सक्लूसिव किस्म के जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट्स हैं वो आवाम के सामने ले गए, बड़ी तहकीकाती किस्म की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर भी उनका बड़ा नाम है। तो अबसार आलम साहब को जो टारगेट किया गया, ये जो इसकी गुत्थियां सुलझाने की बात करते हैं जो लोग, पहली बात कि इस मुल्क में जब फातिमा जिन्ना जैसी जो मादरे मिल्लत हैं, जब उनके खिलाफ मुजालिम ढाए जा सकते हैं, जब उनको जो है वो एक ड्रामा करके उनको जो है इलेक्शन में हराया जा सकता है, तो ये जो सहाफ़ियों के ऊपर हमले हैं ये तो एक बड़ी पुरानी तारीख है इसकी। और ये जो सहाफ़ियों के ऊपर जो हमले हुए आज़ादी सहाफ़त के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर कदम लगाई जाती है, ये इतना शर्मनाक मामला है कि जब इसके ऊपर बात करते हैं तो यकीन करें कि क्या आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, इसका जो है वो गला दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए जो इकदामात किए गए, आज भी वो उसी तरह से जो है वो तसलसल बरकरार है जिस तरह ये पहले पहले दिन से ये हो रहा है। और ये जो आज़ादी सहाफ़त के बड़े जो ठेकेदार बनते हैं, ये जो आज़ादी सहाफ़त की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो बाहर के जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इस कौम के लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है एक बात के पीछे कि जी हम आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हुए हैं। इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त की तारीख ये है कि जो सहाफ़ी सच बोले उसकी आवाज़ को दबा दो, जो सहाफ़ी सच और हक के साथ खड़ा हो उसका कत्ल कर दो, जो सहाफ़ी आपके ख़िलाफ़ जो है कोई स्कैंडल लेके आ जाए, कोई सहाफ़ी जो है इस मुल्क में सच बोलने की बुनियाद पे जो है वो उठा लिया जाए, उसको अगवा कर लिया जाए, ये इस पाकिस्तान में जो है ना आज़ादी सहाफ़त का नाम है। और बड़ी बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें हैं। कभी मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया, कभी अबसार आलम के ऊपर हमला कर लिया, कभी इम्तियाज़ आलम को निकलवा दिया, कभी नजम सेठी को निकलवा दिया, कभी तलत हुसैन को निकलवा दिया, कभी वो जो हैं वो क्या नाम है उनका, नुसरत जवेद साहब, वो जो बरमला के नाम से नवाए वक्त में कॉलम लिखते हैं, वो जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कभी उनको निकलवा दिया। तो ये पाकिस्तान में जो है ना एक ट्रेंड सेट हो चुका है। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की तारीख़ है जिसको बड़ी भयानक तारीख़ है जिसको आज मैं बयान कर रहा हूँ तो आज मुझे शर्म आ रही है कि ये जो आज़ादी सहाफ़त है इसको किस हद तक रिडिकुलस जो है वो बना दिया गया है, इसको किस हद तक जो है इसको यहाँ तक पहुँचाने वालों ने आज इसको किस हद तक इस नहज पर ला खड़ा किया है कि आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज हमें शर्म आ रही है कि इस पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का कत्लेआम करने के साथ साथ इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का जो है वो गला दबाया जा रहा है। अबसार आलम साहब जो हैं उनके ऊपर ये जो हमला हुआ, इसमें एक तो पहली बात कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुकूमत करेगी उसके बाद ही ये जो है तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। मगर इसके साथ साथ जो इसके कुछ जो है ना हमें इसके बारे में जो कुछ मालूमात मिली हैं वो ये मिली है कि अबसार आलम साहब जो हैं उनको वार्निंग दी गई थी और उनको वार्निंग उनकी जानिब से दी गई थी। अब मैं ज़ुबान नहीं खोलना चाहता, जो इस मुल्क में जो है कानून भी बनाते हैं, जो इस मुल्क में हुकूमतें भी बनाते हैं, जो इस मुल्क में जो है वो बड़े तसलसल के साथ जो है हुकूमतों को बनाकर उनके इक़्तिदार भी जो है वो उल्टाते हैं। तो अबसार आलम साहब जो हैं उनको एक वार्निंग दी गई थी कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना, अगर तुम बोलोगे तो फिर तुम्हें जो है वो काउंटर में मार दिया जाएगा।
یہ اللہ کا جو ہے وہ بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کی جان بچ گئی ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ اور ویسے بھی ابصار عالم صاحب جو ہیں اگر وہ آج ان کی قیمتی جان بچ چکی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ایسے معجزات ویسے کبھی رونما نہیں ہوئے۔ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف صورتیں اس کی، جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے ولی خان بابر صاحب، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں صرف اور صرف سچ بولنے کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، جب وہ الطاف حسین کی دہشت گردی کے خلاف رپورٹنگ کر رہے تھے کراچی کے اندر کھڑے ہو کے، لیاری جیسے علاقے کے اندر جہاں پر بابا لاڈلا، اس کے بعد عزیر بلوچ، اجمل پہاڑی جیسے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ تھے، بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ولی خان بابر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، ان کو کاؤنٹر میں مار دیا گیا۔ اس کے بعد جی یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ اس کی جو گتھیاں سلجھانے کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ پہلی بات کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس ملک میں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک آزادی صحافت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے۔ یہ صرف اور صرف ابصار عالم نہیں، یہ بڑے بڑے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے اخبار نویس ہیں، بڑے بڑے کالم نگار ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ تحقیقاتی صحافی ہیں، ان سب کو جو ہے اس کے اندر جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ ابصار عالم جو ہیں وہ تو خیر ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مکمل صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر اس کی انکوائری ہو جائے گی تو وہ بڑے بڑے کردار سامنے آ جائیں گے جن کے نام ساری قوم کے سامنے جو ہے وہ افشاں ہو جائیں گے، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ کون سے کردار تھے جو ابصار عالم کے اوپر بھی حملہ کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ جو ابصار عالم صاحب ہیں یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں، اور ابصار عالم صاحب جو ہیں یہ دی نیشن کے جو ہے وہ سب ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کام کیا، مختلف اخبار نویسوں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ تو ایک بہت بڑے جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، بہت پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں پاکستان میں، جرنلزم کے اندر بہت جو ہے وہ فیمس قسم کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہیں، اور ایک اتنا بڑا پبلک فگر ہے کہ جس کو کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس جرنلسٹ کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ ابصار عالم صاحب جو ہیں یہ ان کی ایک بہت پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے، یہ جرنلزم کے اندر انہوں نے بہت نام کمایا۔ تو ابصار عالم صاحب کے خلاف یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، پہلی بات کہ یہ جو ابصار عالم صاحب ہیں ایک ہمارے پاکستان میں ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، ابھی تقریباً 2 سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب۔ تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ ہوئی ہو تو یہ ایک بہت بڑی توہین ہے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کریکٹر اسیسینیشن میں ہے، وہ بہت بڑے ماہر تھے اور وہ بڑے پلیئر تھے ان کاموں کے اندر، وہ جو ہے وہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو ابصار عالم صاحب کو جی وہ عدالت میں بلا لیا کرتے تھے کہ جی آپ چیئرمین پیمرا ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ثاقب نثار جیسے جو جج ہیں جن کا آپ کوئی نام بھی نہیں لیتا، جن کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ثاقب نثار صاحب نے جب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی تو انہوں نے چپ ہو کے سنی، انہوں نے کہا یار اگلا بندہ بول رہا تو انہوں بولن دو، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ تو یہ ثاقب نثار صاحب نے یہ جو کام کیا تھا، یہی روش جو ہے وہ آگے کچھ ایسے کردار جو ہے وہ اس روش کو لے کے چل رہے ہیں جو ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اگر وہ آج یہ کام کر رہے ہیں تو کل جو ہے وہ ان کے پیٹے یہ باتیں پڑیں گی، ان کے گلے میں جو ہے وہ الٹا ان کے گلے میں جو ہے اس کا پھندا ڈلے گا۔ تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ اس کو ٹارگٹ کر دو، آپ اس کو مار دو، یہ کل جب اپنی باری آئے گی تو ان سب نے اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ حساب سے بالا تر نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ابصار عالم کے خلاف جو ہوا ہے یہ جرنلسٹ کمیونٹی کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر حملہ ہے، اور اس کے خلاف اگر جرنلسٹ کمیونٹی یونائٹ ہو جاتی ہے، متحد ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتی ہے، تو اس کی جو مکمل صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہے وہ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مکمل صاف اور شفاف انکوائری کروائے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ کس بنیاد پر کیا گیا، کن کے کہنے پر کیا گیا، کون سے وہ کردار تھے جن کے کہنے پر ابصار عالم کے اوپر حملہ کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو ہمارے پرومیننٹ اینکر پرسن ہیں ندیم ملک صاحب، انہوں نے جو اپنا پروگرام کیا، جو سما نیوز کے اوپر جو پروگرام کرتے ہیں رات کو، جو ٹی وی ٹاک شو کرتے ہیں، انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر،
اور وہ جو سیریس ایلیگیشنز ہیں اگر ابھی میں اس کو یہاں پر بیٹھ کے بیان کروں گا تو شاید میری زبان بندی ہو جائے، میری زبان کو تالا لگا دیا جائے، میری زبان کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. تو اس لیے میں بڑا محتاط ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اب سارا علم صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر ندیم ملک صاحب نے، ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی نے اس کے اوپر اپنے دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا. اور جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اگر اس کی صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہوتی تو یہ حکومت پاکستان کے اوپر بھی سوال اٹھے گا، ان کے کردار کے اوپر بھی سوال اٹھے گا، اور ان کے رول کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ وہ ایک گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ایک صحافی کے اوپر، ایک سینئر صحافی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی مکمل صاف اور شفاف انکوائری کیوں نہیں کروا سکے. تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر اس طرح کے کھیل تماشے بند ہونے چاہیے. اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نہ تو ڈریں گے، نہ ہی وہ چپ ہوں گے، نہ ہی وہ کسی کے پریشر میں آئیں گے. اور یہ جو پریشر گروپ پیچھے سے پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے نا کہ پاکستان میں کسی طرح جرنلسٹ کو پیچھے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، جو ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں، اس کو جو ہے محدود کر دیا جائے، تو یہ کام میرے خیال میں اب ممکن نہیں ہے. اور یہ اب ماشاء اللہ کے ادوار نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے اپنے جو ہے وہ ٹھیکیدار بن کے آگے قوم کے اوپر مسلط ہو جائے اور اپنے جو ہے قوانین مسلط کر دے قوم کے اوپر. اب ایسا نہیں ہوگا اور ایسا اب نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کی صاف اور شفاف انکوائری کروانی چاہیے، اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، اور جو اس معاملے کے اندر جو ملوث کردار ہیں ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جو آزادی صحافت کے اوپر، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور جو جرنلسٹ کمیونٹی کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کر سکے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.